Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdullah, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our previous lecture, lesson number 16, Israf, extravagance. In previous lecture, I have been explained about the demonstration of Israf. I will continue the some points which are remain to discuss. I have discussed 3 points. Today I am starting from 4th point. The 4th one is inordinate expenditure is made on marriages, although Islam has made marriage very simple and easy. Prophet ﷺ said, the most blessed of marriage is the one that incurs the least expenditure. आमतौर से शादियों में बेइंतहा फजूल खर्ची की जाती है और हद से ज़्यादा अखराजात होते हैं दावतों में और दूसरी चीज़ों में, जबकि इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि सबसे अच्छी शादी वो है जो बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, the most blessed of marriage is the one that incurs the least expenditure, कि सबसे बाबरकत निकाह और शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है शादी ब्याह के ताल्लुक से। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में किस तरह से शादी ब्याह पर बेइंतहा फजूल खर्ची की जाती है और मेहनत से कमाई हुई दौलत को बस एक शादी की नजर कर दी जाती है। तो इस फजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि निकाह और शादी में सादगी हो और बहुत ज्यादा दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए फजूल खर्ची न की जाए। एक और पॉइंट जो हमें खास ख्याल रखना चाहिए, हमारी आम जिंदगी में ये चीज देखने को मिलती है, वो है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर इज incurred on purchasing TV sets, visiting cinema halls, parks, picnic spots, and going round the markets for pleasure, although it could be avoided and entertainment can be availed of at lesser cost. हमारे समाज में, सोसाइटी में लोग आज झूठी शान दिखाने के लिए या एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत सारी फजूल खर्ची कर रहे हैं। जैसे घरों में महंगे महंगे टीवी सेट लगाना, सिनेमा हॉल के चक्कर लगाना, महंगे महंगे पिकनिक स्पॉट पर जाना और इसी तरह से बाजारों में, शॉपिंग मॉल में जाना और महंगी महंगी शॉपिंग करना। हालांकि इसके बगैर भी हम एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं और इससे कम खर्च में एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस आज के माहौल के हिसाब से दिखावे के लिए, अपनी शान को बढ़ाने के लिए हम ऐसी जगहों पर जाते हैं और अपनी दौलत को फजूल खर्ची में गंवाते हैं।
حالانکہ ان ساری چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بجائے اس کے ہم اپنی اسی دولت کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، ان کا فیوچر سنبھالیں، یا پھر آج ہماری کمیونٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ بہت سارے ویلفیئر کے کام اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی دولت سے کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ اگر کہا جائے تو ہم ایک طرح کا برڈن محسوس کرتے ہیں اپنے اوپر اس طرح کا خرچ کرنے پہ، جبکہ یہ خرچ کبھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ آخرت میں اس کا اجر ہمیں واپس ملے گا اور اس کا فائدہ دیر پا ہوتا ہے، جو پوری زندگی ہمیں ملتا رہتا ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی اگر ہم نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو اس کا اجر آخرت میں بھی ہم کو ملتا رہے گا۔ تو یہ سوچ کر کے ہمیں اپنی کمیونٹی کی بھلائی پر، غریب بچوں کی تعلیم پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر اپنی دولت کو خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا سماج ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے، بجائے اس کے کہ ہم بیکار کے کاموں پر اپنی دولت کو خرچ کرتے رہیں۔ اسی طرح اجتماعی معاملات میں بھی ہمارا رویہ درست نہیں ہے، اور اس میں بھی ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ In collective affairs too, inordinate expenditure is not avoided, and preference are not given due consideration. For example, lakhs of rupees are spent on the construction of minarets for a mosque of the locality instead of constructing high minarets. It could prove more beneficial if arrangements are made for the religious education of the community children in these mosques. اسی طرح سے جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں وہاں بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں اور ایسی چیزوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں جس کا بہت زیادہ فائدہ ہماری کمیونٹی کو یا ہم کو نہیں ہوتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پر روپیہ خرچ کریں، جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ مسجدوں میں اونچے اونچے مینار بنانے کے لیے لاکھوں روپیے خرچ کر ڈالتے ہیں، تو بجائے ان میناروں پہ لاکھوں روپیے خرچ کرنے کے، اگر ہم وہی پیسہ اپنی لوکیلٹی کے جو غریب مسلم بچے ہیں ان کی دینی تعلیم پر اگر خرچ کر دیں، ان کو پڑھانے لکھانے پہ خرچ کر دیں، تو یہ اس سے زیادہ بھلائی کا کام ہوگا اور اس کا زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ ہم اونچے اونچے میناروں پہ اپنی دولت کو خرچ کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے بطور مثال بیان کی گئی کہ کس کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں اور اپنی دولت کو بلا وجہ غلط جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس فضول خرچی یا اسراف کے کیا نقصانات ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فضول خرچی ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ اس سے ہماری دولت بھی برباد ہوتی ہے اور ہماری انرجی بھی برباد ہوتی ہے، اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ دولت ختم ہو جاتی ہے اور ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں،
اور وہی لوگ جو دولت رہتے ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، کل ہو کر ہمارے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ایسی حالت آئے ہم پر. اس لیے ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کے لیے ہمیں کیا راستہ اپنانا چاہیے کہ ہم فضول خرچی سے بچ سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہمارا اسلامی گائیڈ لائنز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ اس طریقے سے آپ خرچ کریں تو دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.